بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ اللہ رب العزت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ رب العزت کی معیت کا علم یعنی ساتھ ہونے کا علم جو ہے یہ ہر مسلمان کو ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری رگ جان یعنی شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم ان کی یعنی انسانوں کی رگ جان یعنی شہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. اور ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا اور دوسرا ہے کسی چیز کا استحضار ہونا یعنی کوئی چیز یاد ہونا. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اور علم کی حد تک تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری رگ جان یعنی شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، لیکن دل و دماغ میں یہ چیز حاضر نہیں رہتی اور دلوں کے اندر ہر وقت یہ کیفیت موجود نہیں رہتی. اس لیے ہمارے مشائخ طریقت جو ہے وہ کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں، اور ان اوراد و وظائف کی یہ خصوصیت ہوتی ہے
کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت کی معیت کا یعنی ساتھ ہونے کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ اور پھر جب انسان کو اللہ رب العزت کی معیت کا یعنی اس کے ساتھ ہونے کا استحضار نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات جمی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حال تھا، اور ان کا جو حال تھا وہ ہم سے جدا تھا۔ تو ان کو معیت الہی کی جو کیفیت تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی ملاقات میں حاصل ہو جاتی تھی، پہلی ملاقات میں۔ کیونکہ آج جو ہے یہ 1400 سال بعد کا دور ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی انسان چاہے کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر اس کو محنت کرنا پڑے گی۔ تو یہی محنت جو ہے وہ اہل اللہ کرواتے ہیں کہ کچھ اوراد و وظائف کے ذریعے سے، کچھ مراقبات کے ذریعے سے۔ اب یہ مراقبہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے محدث ہیں، یعنی حدیث پاک کے عالم ہیں، اور اس بر صغیر کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، مسالک ہیں، یعنی بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ان سب کی سند جو ہے حدیث پاک کی سند وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ اور وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المراقبۃ ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ ناظر الیک۔ فرماتے ہیں کہ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ رب العزت تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ رب العزت تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت جو ہے آج کے دور میں انسان کو مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ محنت کر لیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو بھلانا بھی چاہے تو وہ نہیں بھلا سکتا، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے تو اللہ رب العزت کو وہ نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ایک مثال سے اس بات کو یوں سمجھے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے اور اس ماں کو کہا جائے دوسرے دن کہ آج تو اپنے بچے کو یاد نہ کرنا، تو وہ کہے گی کہ نہیں، یہ تو میرے بس میں بات نہیں ہے۔ کہ اگر وہ اپنے بچے کو بھلانا بھی چاہے گی تو وہ نہیں بھلا سکے گی۔ ہر وقت جو ہے بچہ اس کو یاد آئے گا، اور اسے محسوس ہوگا کہ جیسے میرا بچہ میرے سامنے ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کو یاد کرے گی، وہ بات کرتے ہوئے اس کو یاد کرے گی، وہ اٹھتے بیٹھتے بھی اس کو یاد کرے گی، حتیٰ کہ وہ رات کو بستر پر سوتے وقت بھی اپنے بیٹے کو یاد کرے گی۔ جس طرح ایک ماں کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بھلانا میرے بس میں نہیں ہے، بالکل اسی طرح جب کوئی انسان یہ محنت کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو بھلانا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے گا، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے گا۔ بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شاہ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ اللہ رب العزت کو نہیں بھلا پائے گا۔ یعنی 1000 سال کی عمر بھی اگر اس انسان کو مل جائے تو پھر بھی وہ اللہ رب العزت کو نہیں بھلا پائے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا
پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو انسان یہ محنت کر لے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس انسان سے گناہ صادر نہیں ہوں گے، اس سے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر اس انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کہ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور بنے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، گاہک بن کر جاتے ہیں، تو وہاں پر جو گاہک جاتے ہیں تو وہ گاہک کوئی چیز اٹھا کر جیب کے اندر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہاں پر ان ڈپارٹمنٹ سٹور والوں نے کچھ کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چوری کی تو کیمرے کی جو آنکھ ہے وہ ہمیں محفوظ کر لے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ سسٹم اب پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، تو پھر جب کچھ لوگوں نے چوریاں کی تو جو کیمرے کے اوپر متعین گارڈ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آ کر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے چوری نہیں کی، تو پھر جہاں پر اس نے وہ چیز چھپائی تھی اس بندے نے، اس چور نے، تو گاہک نے وہاں سے وہ نکال لی، پھر اس کو دکھایا کہ دیکھو تم نے چوری کی ہے، اور پھر کیمرے کے اوپر بھی چلا کر فلم چلا کر اس کو دکھا دیا۔ اور جب کچھ لوگ اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان باقی لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا خوف بیٹھ گیا کہ وہ کافر اور دغاباز ہونے کے باوجود بھی وہ چوری نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں محفوظ کر رہی ہے، کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی انسان یہ محنت کرتا ہے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تو پھر جب اس انسان کو اللہ رب العزت کی معیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان گناہوں کی جرات نہیں کرتا، پھر اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اوپر یہ احساس چھایا ہوا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کی جو سوچ ہے وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ماحول جو ہے، ہمارا ماحول یہ عالم اسباب کا ماحول ہے، اور یہاں ہم جو ہے عالم اسباب پر رہتے ہیں، عالم اسباب میں رہتے ہیں، اس لیے اسباب جو ہے وہ ہر وقت ہم پر غالب رہتے ہیں، اور ہماری سوچ جو ہے وہ ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے تحت رہتی ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت جو ہے وہ مسبب الاسباب کی یاد میں گزاریں، یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں، تاکہ ہماری سوچ جو ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ اسباب سے بالا تر ہو کر مسبب الاسباب کی طرف چلی جائے، اور پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے، اور وہاں پر وہ لوگوں سے ملتے جلتے رہے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، اور لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ان کی جو زندگی تھی وہ اسباب کی اس میں عالم اسباب میں گزرتی رہی، اور چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جیسا ماحول ملے تو ویسی سوچ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام واپس آنے لگے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں مریم علیہ السلام کو علیحدہ کمرے میں بٹھا کر آیا تھا، اور جو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ تھوڑی تھی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی ہوں۔ جب یہ خیال آیا تو ذرا تیز تیز چلنے لگے، اور قرآن کہتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا،
کہ جب زکریا علیہ السلام محراب کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھی بے موسم پھل کھا رہی ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے باہر سے، اور وہ اندر بیٹھی ہوئی بے موسم پھل کھا رہی ہے۔ اب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ عالم اسباب میں سے آ رہے تھے، تو حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ انا لکی ھذا، کہ مریم یہ پھل تمہیں کس نے لا کر دیے ہیں؟ کیونکہ سوچ جو تھی وہ عالم اسباب یعنی ما تحت الاسباب تھی، اسباب کے تحت تھی، اس لیے پوچھنے لگے کہ انا لکی ھذا، کہ مریم یہ پھل تمہیں کس نے لا کر دیے ہیں؟ اور جو مریم علیہ السلام تھی وہ تنہائی میں اور اللہ رب العزت کے ذکر اور عبادت کے اندر ان کا جو وقت تھا وہ گزر رہا تھا، اور ان کی انابت اللہ کی جو کیفیت تھی مریم علیہ السلام کی وہ اتنی پکی ہو چکی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو سوچ تھی وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف گئی، جو توجہ تھی وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف گئی، اور پھر کہنے لگے، پھر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ اگر تو مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، اور مجھے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کر دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی، اور بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اور یہی چیز جو ہے، یہی چیز یہ اپنے بزرگان دین خصوصاً حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے یہی چیز پڑھی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کے حالات پڑھا کرو۔ مجھے فرمانے لگے کہ اپنے بزرگان دین کے حالات پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اگر کسی اور کے حالات نہ پڑھ سکو تو کم از کم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ضرور پڑھا کرو، کیونکہ بزرگان دین کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے یہی چیز پڑھی ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں باہر جاتا ہوں اور پھر جب میں واپس آتا ہوں سے روزے میں جاتا ہوں یا ویسے میں گشت پہ جاتا ہوں، تو جب میں واپس آتا ہوں تو ماحول کے اثرات میرے دل پہ پڑے ہوتے ہیں، اور میرا دل جو ہے وہ اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، اور پھر میں واپس آ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں اور کثرت سے استغفار بھی کرتا ہوں، اور پھر میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ذکر میں جا کر اپنے دل کو دھوتا ہوں۔ تو اور پھر دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے بہت اونچی شان والے تھے، لیکن وہ لوگوں سے مل ملا کر آ رہے تھے، تو اس لیے ان کی جو سوچ تھی وہ ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے تحت تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ چونکہ تنہائی کے اندر وقت گزار رہی تھی، اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہی تھی، اس لیے ان کی جو توجہ تھی وہ اسباب سے اوپر اللہ رب العزت پر تھی، اللہ رب العزت کی طرف تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ یہی مریم علیہ السلام جو بے موسم کے پھل کھا رہی تھی، جب گھریلو زندگی میں آئی، امور خانہ داری میں گھریلو زندگی گزارنے لگی، تو اسی مریم علیہ السلام کی جو سوچ تھی وہ ما تحت الاسباب ہو گئی، ان اسباب کے تحت ہو گئی۔ ایک مرتبہ غسل کے لیے اپنے روایت میں آتا ہے کہ گھر کے مشرقی کونے میں، مشرقی دیوار کے ایک کونے میں وہاں پر غسل کے لیے تشریف لے گئی، اور وہاں جا کر پردہ بھی کر لیا کہ میں یہاں پر غسل کروں۔
تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ اور جب وہ ایک بھرپور مرد کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے جبرائیل علیہ السلام، تو مریم علیہ السلام جو گھبرا اٹھی اور کہنے لگی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، کیونکہ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں تو ایک پاک باز عورت ہوں، نیک عورت ہوں، میں تو متقی اللہ رب العزت سے ڈرنے والی عورت ہوں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ اس پہ بات جو ہے وہ کھول دینی چاہیے، اور پھر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تو ڈر نہیں مجھ سے، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اور کہا کہ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تجھے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اور تجھے میں ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب چونکہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ اسباب کے تحت زندگی گزار رہی تھی، تو پھر کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے اولاد کے جو ہے وہ دو سبب ہوا کرتے ہیں، ایک سبب نکاح ہے اور دوسرا سبب گناہ ہے، اور نہ ہی آج تک میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قال کذالک، کہ مریم جیسے تو کہہ رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے، جیسے تو کہہ رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ اولاد کے دو سبب ہوا کرتے ہیں، ایک سبب نکاح ہے اور دوسرا سبب گناہ ہے، اور تو نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ ہی تو نے گناہ کیا ہے، نہ تو تو نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی تو نے گناہ کیا ہے، لیکن تیرا اللہ کہتا ہے کہ قال ربک هو علی ہین، کہ تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، یہ بیٹا میں نے تجھے دینا ہے اور میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں، تیرے رب نے تو بیٹا دینا ہی دینا ہے۔ اور پھر بیٹا بھی ہو، بڑا لمبا واقعہ ہے، تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے ہمارے مشائخ، ہمارے حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر جو ہے وہ تمام سوچوں سے کٹ کر، دنیا کی تمام سوچوں کو علیحدہ رکھ کر کچھ وقت 24 گھنٹے میں سے اللہ کی یاد میں گزارا کریں، تاکہ ہماری جو توجہ ہے وہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی طرف چلی جائے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا ایمان جو ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور صرف مضبوط ہی نہیں ہوگا بلکہ مضبوط سے عظمت ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس آدمی کو معیت الہی کی کیفیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ کیسے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر فرما رہے تھے، اور جنگل کا راستہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، تو حضرت نے خدام کو کہا جو ساتھ چل رہے تھے، ان کو فرمایا کہ یہاں پر خیمہ لگاؤ، ہم یہاں کھانا بھی کھائیں گے اور کچھ دیر ہم یہاں پر آرام بھی کریں گے۔ تو خدام نے، جو خادم تھے، غلام تھے، انہیں خیمہ لگایا، اور حضرت خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے، دسترخوان حضرت نے فرمایا بچھاؤ اور کھانا لگاؤ اس کے اوپر، تو دسترخوان لگایا گیا، اس کے اوپر کھانا لگایا گیا، اور حضرت نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے، نوجوان، ینگ نوجوان، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت نے ایک خادم کو فرمایا کہ جاؤ اس چرواہے کو بلا کر لے آؤ، اور اس کو بھی ہم اپنے کھانے میں شریک کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ تو وہ خادم گیا
اور اس نے چرواہا کو کہا کہ تجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا رہے ہیں۔ وہ چرواہا آ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ انا صائم، کہ میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، رمضان کے دن بھی نہیں تھے۔ تو سخت گرمی، سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے، لیکن اس سخت گرمی کے اندر بھی اس چرواہے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ بھئی رمضان بھی نہیں ہے اور اتنی سخت گرمی بھی ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت بڑے حیران ہوئے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، کہ ایک بکری ہمیں دے دو۔ تو وہ کہنے لگا چرواہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور میرے پاس تو امانت ہیں، اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنے والا تو منافق ہوتا ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے۔ حضرت نے امتحان لینا چاہا اس کا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو اور ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے اور ہم خود بھی کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے، تم اس سے روزہ افطار کر لینا۔ اور وہ کہنے لگا میں آپ کو بکری بیچ دوں تو میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں مالک کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور تمہارا مالک تمہاری بات پر اعتماد بھی کر لے گا، تمہاری بات مان لے گا، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے پھرتے رہتے ہیں۔ تو وہ چرواہا جو تھا جب اس نے یہ بات سنی تو وہ چیخ پڑا اور کہنے لگا کہ یا ھذا فعین اللہ، کہ اے بھائی میں مالک کو تو مطمئن کر لوں گا، میرا مالک دیکھ تو نہیں رہا، میں اس کو مطمئن کر لوں گا، لیکن میرا جو مالک کا مالک دیکھ رہا ہے میں اس کو کیسے مطمئن کروں گا؟ یعنی میں اللہ رب العزت کو کیسے مطمئن کروں گا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس تشریف لائے مدینہ کے اندر، تو پھر وہاں پر حضرت چرواہے کی اس بات کو یاد کیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اور جنگل کے اندر اس کی نیکی کی کوئی تعریف بھی کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو یہ کیفیت حاصل ہے کہ وہ چرواہا بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو معیت الہی کہتے ہیں، اور یہ چیز یاد رکھے کہ محنت سے حاصل ہوتی ہے، آج کے دور میں یہ چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہے کہ ہر وقت ہماری یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم سے گناہ صادر نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرما رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ نکال لیا ہے، تو بیٹی نے کہا ہاں ماں نکال لیا ہے۔ تو پھر ماں کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی بھی ملایا ہے یا نہیں ملایا؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان نہیں، دودھ میں پانی تو نہیں ملایا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ملا لو اور تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، پیسے ہمیں زیادہ مل جائیں گے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہ کی جائے دودھ کے اندر۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی امیر المومنین کو دیکھ تو نہیں رہے، امیر المومنین ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کر یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، اور پھر اس گھر کو اپنی نظر میں رکھ لیا، اور جب واپس تشریف لائے صبح کا وقت ہوا، ان دونوں ماں بیٹی کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضرت نے ماں کو تو ڈانٹا، اور پھر بیٹی کا رشتہ جو تھا اپنے بیٹے کے لیے حضرت عاصم کے لیے طلب کر لیا، یہ بیٹی جو ہے اس کو میرے بیٹے کے لیے دے دو، میں اس کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت کے بیٹے کی شادی ہو گئی اس لڑکی سے، اور پھر اس لڑکی کے پیٹ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کے پیٹ سے پھر آگے جو انسان پیدا ہوا اس کا نام حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔
یعنی وہ عورت جو تھی وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنی، کہ جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے دور کے اندر بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. یعنی ان کے یہ تقوی کا اثر تھا جو نسل در نسل چلا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پر پڑا. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اتنا تھا کہ ان کے دور کے اندر بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے. اس کو معیت الہی کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ہماری بھی یہی کیفیت بن جائے. جیسے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور آگے ایک باغ آیا اور اس باغ کے اندر انگوروں کے خوشے لگے ہوئے تھے، اور باپ کا دل للچایا کہ میں انگور کھاؤں. اور بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو، اگر ہماری طرف کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، مجھے آگاہ کر دینا، اور میں یہاں سے انگور توڑنا چاہتا ہوں. اور باپ جب انگور توڑنے اس پودے کے قریب پہنچا اور خوشہ جو لٹکا ہوا تھا اس پہ جیسے ہی ہاتھ لگایا تو بیٹا چیخ پڑا کہ یا ابی احد یرانی، اے ابا جان ایک ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ہمیں دیکھ رہا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابا جان ایک ہمیں دیکھ رہا ہے. باپ جو تھا وہ ڈر کے مارے فوراً پیچھے بھاگا کہ شاید کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب بیٹے کے پاس پہنچا اور پوچھا بیٹا کون دیکھ رہا ہے، اور ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. پھر پوچھا کون دیکھ رہا ہے، تو کہنے لگا ابا جان کوئی آدمی تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. بچے کا بھی یہ ایمان، یہ کیفیت، اور یہی کیفیت ہماری ہو جائے، یہی کیفیت ہماری ہو جائے تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ کچھ وقت محنت کرنی پڑے گی. 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں اللہ کی یاد میں بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے کہ ہر وقت انسان کی یہی کیفیت رہنی چاہیے، یہی کیفیت جو ہے ہر وقت انسان کی رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہم سامنے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کو مقام احسان کہتے ہیں، اس کو مقام احسان کہتے ہیں. اور یہ مقام احسان جو ہے یہ محنت سے حاصل ہوگا. یہ مقام احسان کیا ہے؟ اس مقام احسان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو تعلیم دی اس مقام احسان کی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا، سیاہ بال اس کے اور گھنگریالے اور سیاہ بال تھے اس کے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دور سے یہ آدمی سفر کر کے آیا ہے، لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، یعنی تھکاوٹ بھی نہیں تھی، اشاج بشاج اس کا چہرہ تھا. اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کچھ سوالات کیے کہ مل ایمان ہو مل احسان ہو، اس طرح کے کچھ چند سوالات کیے. تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تیری یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ دوسرے نمبر پر تو اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی اول تیری مشاہدے کی کیفیت ہو کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے. اگر تیری مشاہدے کی کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر کم از کم مراقبے کی کیفیت بنا لے، پھر کم از کم مراقبے کی کیفیت بنا لے کہ پھر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے رکھے کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تعلیم مقام احسان کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے نا جی. تو یہ مقام احسان کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم کچھ وقت 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اللہ تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، پھر ہمیں یہ مقام احسان نصیب ہوگا. اور پھر یاد رکھیں کہ اگر ہمیں مقام احسان نصیب ہو گیا تو پھر ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائے. تو دعا ہے کہ اللہ ہم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا